صوبے میں آپ نے ڈیولوشن کی بات کی، منسٹریز کی بات کی. جب سے آپ نے چارج لیا، آئی تھنک 4th of May یو ٹک چارج آف دا پروونس ایز 35th گورنر آف دا پروونس. آپ کو کیا فیل ہوا اس وقت؟ کیا چیلنجز تھے؟ اور ابھی اتنے ماہ گزر چکے ہیں، آلموسٹ 8 ماہ کا عرصہ تقریباً گزر گیا ہے. سیریسنس کیا ہے پروونشل گورنمنٹ کی اس حوالے سے؟ دیکھیں، زیرو سیریسنس ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت ہمارے 34 یونیورسٹیز ہیں، اس میں سے 26 یونیورسٹیز کے وہاں سے اثر نہیں ہے، اور نیکسٹ 3-4 منتھس میں ایک یونیورسٹی کا بھی ویسا اثر نہیں ہوگا، اور اس پہ کوئی حکومت کی سیریسنس نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسی طریقے سے جو ہے آپ اگر دیکھیں، بہت مشہور ہے یہ جماعت جو اسپورٹس اور کرکٹ اس حوالے سے، جب سے حکومت آئی ہے آپ اپنا ریکارڈ چیک کر لیں کہ کرکٹ کے کتنے میچ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. 10 سے 15 سال ہو گئے ہماری فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی. یہاں پر ایک PSL کا میچ نہیں ہوا. پشاور کی ٹیم بھی ہے، کوئی میچ نہیں ہوا. آدھی سے زیادہ ٹیم ہماری جو نیشنل ٹیم ہے اس میں KP کے ہمارے جو ہے وہ ہے. یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز نہیں ہیں. باقی ایشوز اگر آپ دیکھیں سارے اسی قسم کے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں نوجوان کدھر جائیں گے جب ان کھیلوں کے میدان غیر آباد ہوں گے تو اپنے نوجوان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کیا کریں؟ اچھا، نیولی مرج ڈسٹرکٹ بھی ہم نے بات کی ہے، ٹھیک ہے وہ پروونس کا سبجیکٹ ہے، مگر آپ آف اینڈ آن کتنا وزٹ کرتے ہیں ان ایریاز کا؟ دیکھیں، میں نے ابھی تک وزٹ نہیں کیا، میں بھی وزٹ شروع کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جتنے بھی اب وہ تو خیر وی کانٹ سیٹ کہ مرج ڈسٹرکٹ ول سیٹ کہ ابھی ہم کہیں گے KP ہے، کیونکہ پہلے فاڑا تھا، ابھی کہ ہم اس کو علیحدہ نام دیں مرج ڈسٹرکٹ یا جو بھی ہے، اب تو KP کا وہ حصہ ہے. اور میں تقریباً باقی جو ہمارے ڈسٹرکس ہیں میجورٹی آدھے سے زیادہ صوبہ جو ہے وہ میں نے وزٹ کیا ہوا ہے، اور ابھی انشاءاللہ ہم جو ہے مرج ڈسٹرکس جو بھی ہیں ان کی طرف جو ہے وہ انشاءاللہ ہم وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور میرا ارادہ ہے کہ میں تمام جتنے بھی مرج ڈسٹرکس ہیں اس میں نے وزٹس کرنے ہیں. آپ کا خود کا تعلق بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، وہاں پر اتنی دہشت گردی کی آگ کیوں بھڑک اٹھی ہے دوبارہ؟ دیکھیں، یہ بہت پہلے سے چیز لاوا جو ہے وہ پک رہا تھا. ہم کیونکہ بارڈر پہ موجود ہیں، اور اس وقت جو ہے دیکھیں CM صاحب کا تعلق بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، IG صاحب کا تعلق بھی ان کے حوالے سے تو میرے پاس الگ سیٹ آف کوشچنز ہیں نہیں، اور وہ اس بھی وقت آپ اور وہ دونوں بہت خبروں میں ہیں. گورنر بھی اسے ہے، لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ گورنر دیکھیں اب یہ چیزیں ہیں کہ 18 امendment کے بعد جو اختیارات لا اینڈ آرڈر کے ہیں وہ صوبے کے پاس ہو ہیں. گئے. بالکل. میں تو کہتا ہوں کہ کیبنٹ کی میٹنگ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونی چاہیے تھی، اور وہاں پر ہوتی ہے. دیکھیں، ہم نے نارملی ہماری حکومت تھی، ہم نے جب گوادر پورٹ حوالے کر رہے تھے، ہم نے گوادر میں ایک کیبنٹ میٹنگ کی، لاہور میں بھی ہوئی، کراچی میں بھی ہوئی، پشاور، ہر جگہ بھی ہوئی. تو میں کہتا ہوں کہ صوبائی کیبنٹ کی میٹنگ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونی چاہیے، اور لا اینڈ آرڈر پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آپ روزانہ کے ڈی خان میں کیا ہو رہا ہے، ٹانک میں کیا ہو رہا ہے، بنو میں کیا ہو رہا ہے، لکی میں کیا ہو رہا ہے، کوارٹ میں کیا ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اگر آپ لا اینڈ آرڈر پہ توجہ نہیں دیں گے، آپ جتنے بھی ڈیولپمنٹ میں تو آپ دے ہی نہیں رہے نا. ہمارا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے کب اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے، ہم نے کب جلوس جلسہ کرنا ہے. ابھی تو آپ نے اور بھی مہمان ہمارے پاس بھیج دیے ہیں، جانا لاہور تھا، آگے پشاور. پالیٹکس ہم نہیں کرتے. آپ بتائیں، کیا آپ کی سینسس کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے لاہور نہیں جانا؟ نہیں، دیکھیں چیزیں اگر آپ کہیں، آپ سیاستدان ہیں نا، سیاستدان تو زیرک ہوتا ہے. میں سیاستدان، دیکھیں اگر آپ کہیں کہ جی وہ ہماری خاتون خانہ ہیں اور وہ سیاست میں حصہ نہیں لیتی ہیں، بشرا بی اس کے اوپر بیانات نہ دیں، تو پشاور کیا شاپنگ کر رہی ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ وہ کیبنٹ میٹنگز چیئر کر رہی ہیں؟ ساری میٹنگ چیئر کر رہی ہیں. اب کچھ دن میں مطلب میرے یہ خیال میں ڈیسیژن پاور پہلے پنجاب کی تھی، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ KB میں بالکل ساری ہے، پوسٹنگز، ٹرانسفرز، بالکل ہے، اور جو ہے وہ ساری چیزیں کر رہی ہیں. تو اور پشاور کیا کر رہی ہیں؟ بڑا مارکیٹ شاپنگ کر رہے ہیں. ہم نے تو نہیں سنا کہ بڑا مارکیٹ کی ہیں پشاور میں. اور کیا، آپ اگر CM ہاؤس میں مقیم ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا پھر آپ بولیں گے میں نے پالیٹکس کرنی ہے. ہم یہ نہیں کہتے نہ کریں، پالیٹکس کریں، کر رہی ہیں، کیوں ڈھکی چھپی کر رہی ہیں؟ سامنے میدان میں آ جائیں. اس کا انجام کیا ہوگا؟ پھر آتے ہیں اپنے امپورٹنٹ کوشچنس کی طرف، مزید بھی امپورٹنٹ کوشچنس. انجام بہت جلدی آپ دیکھ لیں گے. پھر بھی تھوڑا سا دیکھنے والے، میرے خیال میں PTI میں تقسیم ہوگی. PTI میں تقسیم کی بات ہم پچھلے 2 ماہ سے سن رہے ہیں. بہت سارے چہرے ایسے ہیں جن کو ایک دوسروں سے شکایت ہے، اسکرین پر آتے ہیں. میں ان میں باقاعدہ نام لیتی ہوں. شیر افضل مروت ہیں، انہوں نے غالباً گورنر رول کا بھی اشارہ دیا بھی ریسنٹلی. اور میرا خیال ہے کہ گورنر رول ان خیبر پختونخوا از بینگ ڈسکس فار اوور 2 months. اور لگ رہا ہے کہ گورنر رول کے چانسز بن رہے ہیں، کیونکہ جس قسم کی ایک مسلسل جو رستہ کشی ہے صوبائی گورنمنٹ کی جانب سے. پھر میں نے آپ سے ابھی یہ بھی پوچھنا ہے کہ وہ جو تمام صوبے کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں ڈی چوک کے اندر، اس میں آپ کی کیا ٹیک ہے، یا اس کو روکنے کے لیے آپ کے کیا میجرز ہیں؟ مگر پہلے یہ بتائیے کہ اس تمام تر رستہ کشی کا انجام کیا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ گورنر رول ایک غیر جمہوری عمل بھی ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں اس کی جو ہے وہ
شک موجود بھی ہے کہ آپ جب حالات بہت زیادہ خراب ہو تو آپ گورنر رول لگا بھی سکتے ہیں. لہٰذا اب یہ ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے چیزیں ہو سکتی ہیں. میں نہیں سمجھتا صوبائی حکومت کو چاہیے کہ اس طرف نہ جائے, کیونکہ مگر کبھی ماضی میں کبھی ہم دیکھ چکے پنجاب میں بھی ایک دیکھیں مرتبہ. کبھی ہم نے تو ایمرجنسی بلوچستان میں بھی لگائی تھی لا اینڈ آرڈر پہ. جب وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب تھی ہم نے اپنی حکومت کو ختم کیا تھا. اور اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ان کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں لاشوں پہ بلیک میل نہیں ہوں گا. آپ کو جی بیان یاد ہوگا. ہزارہ کی ڈیتھ. اب یہ چیزیں یہ ہیں کہ دیکھیں کبھی کبھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ صوبائی حکومت خود چاہتی ہے کہ گورنر رول لگ جائے, کیونکہ انہوں نے اس پورے عرصے میں فیبرری سے جب سے آئے ہیں کیا مجھے بتائیں نا کون سا میگا پروجیکٹ تھا. پی ایس ڈی پی سے فج بجٹ آیا, ہمارے صوبے نے کون سا پروجیکٹ رکھا تھا. میں پھر بھی پرائم منسٹر صاحب کا اس فورم سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہ ہمارے جو 3 پروجیکٹس تھے خیبر پختونخوا کے جو کہ پی ایس ڈی پی میں پینڈنگ پڑے ہوئے تھے, جیسے ہمارے 91 ایکارڈ کے بعد جب پانی کا شیئر تھا 4 صوبوں کو ملنا تھا, 3 صوبوں کو ملا اور خیبر پختونخوا کو نہیں ملا. انہوں نے چشمہ لفٹ کنال کی ہمیں منظوری دی, ہمیں ڈی خان کے لیے ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیا. پھر ہمارا ایک اور پروجیکٹ تھا سب سے بڑا جو ہمارے چکدرہ سے تیمرگرہ, لوور دیر, اپر دیر اور چترال کو ایک روڈ کنیکٹیوٹی تھی, اس کی منظوری دی. اور پھر ہمارے ایک اور اے ڈی بی کا پروجیکٹ فرام ڈیر اسماعیل خان ٹو سندھ, تو وہ جو پروجیکٹ ہے جو سندھ کی طرف سے شروع تھا, ڈی خان اور پنجاب کی طرف سے سٹاپ تھا, وہ ہم نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا. تو یہ چیزیں ہم نے ابھی جو ہے وہ اس کے اوپر کی ہوئی ہیں. اب اس بات پر آتے ہیں, آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا کے وسائل احتجاج میں استعمال ہو رہے ہیں. آپ نے ایک فیکٹری کی آتش زدگی کا واقعہ بھی اس کو بھی ذکر کیا ہے. کیا اس کے اندر آپ کی کوئی ٹیک ہے؟ کیا آپ فیڈریشن کو اس حوالے سے کوئی چیز سجیسٹ کرتے ہیں؟ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی مسلسل احتجاج کی کالز ہیں, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ صوبہ مزید پسماندگی کی جانب جائے گا؟ دیکھیں بڑا کیونکہ ابھی بھی اس وقت ریسکیو 1122 کی گاڑیاں شاید میری اطلاع کے مطابق مکمل طور پر خیبر پختونخوا واپس نہیں پہنچی. دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے, اور جو جس فیکٹری کو آگ لگی ہے اس کو جو نقصان ہوا تقریباً فیکٹریوں کی ساری تباہ برباد ہو چکی ہے, اور ہمارے جو وسائل ہیں وہ استعمال ہوئے مرکز پہ چڑھائی پہ کہ ہم کس طریقے سے جو ہے. دیکھیں آپ جتنی بھی چڑھائی کر لیں, آپ جتنے بھی ڈی چوک پہ چلے جائیں, کیا آپ کا قیدی چھوٹ سکتا ہے؟ کیا عمران خان نکل آ سکتا ہے؟ آپ بتائیں. نہیں آ سکتا, عدالتیں چھوڑیں گی نا. اگر آج بشر بھی باہر ہے یا عمران کی بہنیں باہر ہیں, کس نے چھوڑے؟ حکومت نے چھوڑے, عدالتوں نے چھوڑے. ان کے حوالے سے کچھ ڈیل کا بھی تذکرہ ہوتا ہے, وہ تو وقت بتائے گا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے. وہ تو وقت بتائے گا کیا ہوا, کیونکہ جو ہے 26 امنڈمنٹ کے فوراً بعد جو ہے وہ نمودار ہوگی. You are leaving a lot of big news with a very loose end. نہیں, آپ اسلام آباد سے ہیں, خبریں آپ کے پاس ہوں, ہم تو پشاور میں بیٹھے ہیں, ہمارے پاس اسلام آباد سے آنے والے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کس نے ڈرافٹ کی تھی؟ آپ لوگ تو کھڑے تھے نا G6 میں گیٹ کے باہر اور پارلیمنٹ کے باہر, اور یہ چیز دیکھیں سب کوریجز تو ہماری پی ٹی آئی کے چیئرمین اور کامران مرزا صاحب نے اس کو جو ہے وہ ڈرافٹ کیا تھا. پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی لائر ہیں کامران مرزا, اور آپ وہ پریس کانفرنس دیکھیں, آپ کی پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ, اور پی ٹی آئی کے چیئرمین نے بھی کہا کہ یہ مولانا صاحب اور ہمارا ایک ہی ڈرافٹ ہم نے ڈرافٹ کیا ہے اور یہی ہمیں منظور ہے. اور ہم گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین, بعد میں پھر گلے شکوے کیوں اس ڈرافٹ, پیپلز پارٹی کے چیئرمین گئے, انہوں نے کہا جو بھی آپ کا ڈرافٹ ہے ہمیں من تسلیم ہے. بالکل, یہ تو آن ریکارڈ. اور انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ ہم نے اپنے قیدی سے ملنا ہے جو کہ نہ پارٹی کا ہیڈ ہے نہ پارلیمنٹیرین ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ادھر جا کے اپنا رونا دھونا اس نے شروع کر دیا. میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ یہ بولیں کہ یہ جنت کا راستہ ہے, جنت میں ہم نے جانا ہے, تو پی ٹی آئی بولے گی ہم نے دوزخ میں جانا ہے, ہم نے جنت میں نہیں جانا. جب آپ کے ساتھ ہم پشاور میں بیٹھتے ہیں, گورنر ہاؤس میں بیٹھتے ہیں, تو آپ کو ہم پیپلز پارٹی سے الگ کر کے دیکھتے ہیں گورنر کے طور پہ. یہ بتائیں کہ اس وقت اگر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیں گے حقائق میں کہ سب سے بڑا مسئلہ صوبے کا کیا ہے, واٹس دا نمبر 1 چیلنج فار خیبر پختونخوا؟ پیس, امن و امان. کیسے آئے گا جبکہ ابھی آپ نے ایک پشتون قوم کے نام پر ایک جرگہ بھی دیکھا؟ کیا آپ نے اس جرگے میں واقعی پشتونوں کی ریپرزنٹیشن دیکھی یا کچھ اور؟ دیکھیں پشتون جرگہ تھا, اور میں خود بھی وہاں پر گیا تھا. میں پہلے دن بھی گیا تھا انتظامات دیکھنے میں, آخری دن بھی گیا تھا, میں نے وہاں پہ اسپیچ بھی کی. ہم نے ان کے ساتھ پہلے دن سے کمٹمنٹ کی تھی کہ یہاں پر کوئی اسٹیٹ کے خلاف, پاکستان کے خلاف نعرے نہیں لگیں گے, کوئی کسی ملک کا جھنڈا نہیں ہوگا, اور چیزیں ہوں گی. میں نے کہا دیکھیں قربانیوں کی اگر آپ بات کریں اور شہادتوں کی بات کریں, پولیٹیکلی تو سب سے زیادہ جنازے ہم نے اٹھائے ہیں. کہ کوئی پارٹی کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے ہم نے سب سے زیادہ جنازے اٹھائے. ہم نے لیڈرشپ بھی قربان کی ہے, ہم نے اپنے ورکر اور لیڈر بھی قربان کیے ہیں. ہماری شہادت سب سے زیادہ ہے. ہمیں تو پاکستان کپے کا نعرہ مارا ہے.